حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندے دولت سے محبت رکھتے ہیں در حقیقت ان کو نہ موت کی یاد ہے نہ خدا پر اعتقاد ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے اور نوجوان آدمی چراغ شام ہے۔ ایک کنڈی کے ٹوٹنے سے ساری زنجیر ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تصوف کی حقیقت دل کو مخلوق کے رجوع سے صاف کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ خاندانی تعلقات کسی کام کے نہیں، انسان تنہا آیا تھا اور تنہا ہی واپس جائے گا۔ خداوند کریم کے در پر ساکن ہو کر بے خانہ بن، شمع کا دعویٰ نہ کر بلکہ پروانہ بن۔ محبت ایک لفظ ہے اور جب آپ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس لفظ سے آشنائی ہے۔ آپ زمین پر سجدہ کریں تو سمجھیں کہ آسمان قریب ہے، بلکہ سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ چور تو ضرورت کا نام ہے، اندر سے بندہ برا نہیں ہوتا، ضرورت بناتی ہے اور ضرورت ہی نیک بناتی ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ آسمان سے آواز آئی ہے۔ کثرت کلام حسنات کو اس طرح چوس لیتی ہے جیسے زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ عمل کر کے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہیے اور اپنی تئیں قصوروار خیال کر کے عمل از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ قناعت کا پھل راحت ہے، تواضع کا پھل محبت ہے اور تکبر کا پھل عداوت ہے۔ انسان کی شناخت خصائل کے 3 درجے ہیں۔ عقل مند انسان رفتار ہی سے کسی انسان کی خصلت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ان سے کم عقل گفتار سے اور بے وقوف کردار سے نیکی بدی کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ 4 موقعوں پر بے اختیار انسان سے حرکات دیوانگی سرزد ہوتی ہیں: بچے کو بہلانے کے وقت، آئینہ دیکھنے کے وقت، تیرنے کے وقت۔ متکبر کا ادنا نشان یہ ہے کہ غصے پر قابو نہ پا سکے۔ مخلص کو تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ آسودہ حال کو بہت سارے کی اور طامع کو تمام چیزوں کی۔ دہی میں بادام اور چھوٹی الائچی کے دانے ڈال کر کھا لو، 80 سال تک تمہارا ہاضمہ خراب نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے کہ بدی جو ہے وہ بدی کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق دے دیں اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے جا کر لینا۔ بظاہر یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن اس طرح آپ کو حق کی ادائیگی کا انعام ملتا ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر جاری رکھیں اور صادق ہو کر سفر پر روانہ ہو جائیں۔ آسمان سے رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ عمل جس کے ذریعے بندہ انتہائی مدارج تک پہنچتا ہے، وہ اپنے قصور اور عز و ضعف کا مشاہدہ کرنا ہے۔ خواہشات نفسانی کی فرمانبرداری کرنا قید خانے میں رہنا ہے۔ جس شخص کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو، اسے اپنے نفس کو حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ خلوص یہ ہے کہ ہر حالت میں، ہر حال میں صرف اور صرف اپنے حق تعالیٰ کو دیکھے اور سنے، باقی مخلوق کو چھوڑ دے۔ تمام حکمت کا خلاصہ نیک خو ہونا ہے۔ نیک خوئی سے امن اور سلامتی کی کشتی ملتی ہے۔ بے شک عقل سب سے بہتر چیز ہے اور تمام امور کا انحصار اسی پر ہے۔ دیگر بعض اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم زمرہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے وجود کی غرض و غایت نہیں سمجھتے۔ آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دے نہ پائیں۔
دل ارادے کے لیے، دماغ تدبیر کے لیے اور ہاتھ عمل کے لیے ہیں۔ دل مرکز اعمال ہے، بگڑا ہوا دل نیکی نہیں کر سکتا۔ عورت کی پاک دامنی اس کے شوہر کی خوشی کا موجب اور اس کے حسن کے باقی رہنے کا باعث ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ زندگی بھر مال و رزق کی آمد و رفت رہے گی، ہر قسم کی تنگی اور قرض دور ہو جائے گا۔ متقی اور پرہیزگاروں میں 3 اوصاف ہوتے ہیں: نیک کاموں کی ہدایت، فساد سے پرہیز، آخرت کی اصلاح اور درستی۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ سانپ کو اگر راحت دو گے تو وہ بھی ڈسنا بند کر دے گا، اور شیر کا کانٹا نکالو گے تو تمہیں کھانے سے انکار کر دے گا۔ ہلدی کو آلو بخارے والے پانی میں گھول کر پی لیا جائے تو 7 دن میں 30 کلو تک وزن کم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کو لازم ہے کہ بے عقلوں کو عقل مندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت میں ترجیح نہ دیں، اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے عقلی و عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی پوش کو سر پر چڑھا لے۔ عادت طبیعت کو بھی ضعیف کر دیتی ہے اور اس کے خلاف کام کرواتی ہے۔